بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جادو کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ صرف ڈرامے بازی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو جادو کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اپنے سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جادو کی حقیقت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین جنات نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے شیاطین جنات کی اتباع پیروی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے تو جنات نے جادو کے موضوع پر کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے لا کر رکھ دی، اور لوگوں کو جا کے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، وہ جادو کرتے تھے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ان کے تابع تھی۔ تو لوگ آئے موقع پر، انہوں نے دیکھا کتابیں جادو والی تھی، اور انہوں نے ان کتابوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا رد کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین جنات نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے شیاطین جنات کی پیروی کی۔ اس آیت سے بھی جادو کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو فرشتوں کا بھی ذکر کیا، ہاروت اور ماروت کا، کہ جو بابل شہر میں آئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھیں، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، لوگوں کو واضح پیغام دیتے تھے۔ اس کے بعد بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، تو اس کے بعد وہ جادو سکھاتے تھے۔ بین المرء وزوجی، ایسا جادو کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے، اور یہ جادو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اسی وقت جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی واضح آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، وحی کے ذریعے بتایا گیا اللہ کے رسول فلاں کنویں میں جادو دفن کیا گیا، آپ کے بالوں پر جادو ہوا ہے۔ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کی ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں، اس جادو کو نکالتے ہیں، اور اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری دو صورتیں نازل کی۔ 11 ان کی آیات ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس میں بھی 11 گریں لگی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک ایک گرہ کھول لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو باطل کر دیا، اس کا اثر زائل کر دیا، اور اس کو پھر پھینک دیا۔ اس آیت سے اور اس حدیث سے، صحیح بخاری کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں گویا کہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرنا گویا کہ کفر ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو سب سے افضل ہیں، آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، آپ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، آپ پر جادو اس لیے ہوا کہ امت کو یہ سبق سکھانا تھا، امت کو طریقہ بتانا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس جادو کا علاج آپ نے اس طرح کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن آج امت قرآن و سنت کو چھوڑ کر درباروں پہ جا رہی ہے، مزاروں پہ جا رہی ہے، جادوگروں کے پاس جا رہی ہے، نجومیوں کے پاس جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ جن کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ ان کو طہارت کا پتہ ہے، نہ ان کو دین کے بنیادی مسائل کا پتہ ہے۔ فلیکسیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیڈن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں،
جی بواسیر کا دم لیں، بواسیر کا تعویذ لیں، بخار کا تعویذ لیں، وہ ہے کہ ہر بیماری کا تعویذ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس تعویذ کو پڑھیں، اس کے اوپر صرف وہی چند ایک طریقے ان کے ہیں، ایک مربع نما ایک ڈبہ بنایا ہوتا ہے اور اس میں شیطان سے، فرعون سے، حامان اور قارون سے مدد مانگی جاتی ہے، شیاطین جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، تو گویا کہ یہ کام کفر ہے۔ تعویذ پہننا، پھر تعویذ کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ جادو کا علاج صرف قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِينَ، اگر آپ نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں تو آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا بھی تو اس کا عارضی طور پر آپ کو نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے، اذکار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کیا ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم اذکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بیماریاں نہیں جان چھوڑتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر ایک قرین مسلط کر دیتا ہوں، جن مسلط کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جنات کو تو ہم خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر غلبہ پائیں، تو اس لیے جادو کی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو ہو جاتا ہے، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ اگر جادو ہو جائے تو اس کا علاج صرف قرآن و سنت سے ممکن ہے۔ آخری 2 صورتوں کو کثرت سے پڑھیں، ہر روز 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، وہ پانی پئیں اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ کریں تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔